اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ڈاکٹر خرم خورشید کا کہنا ہے کہ چین کے ہنان اسپیس لانچ سائٹ سے چین کے چاند پر جانے والے مشن چینگ آئی-6 کے ہمراہ پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کو خلا میں بھیجا گیا ہے، جو کہ 5 دنوں میں چاند کے مدار تک پہنچ جائے گا۔ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کی لانچ کو ویب سائٹ سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا۔ آئی کیوب قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چائنا اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ چاند کی تصاویر بنانے کے لیے آئی کیوب قمر میں 2 کیمرے بھی نصب ہیں۔ پاکستان کا سیٹلائٹ 3 سے 6 ماہ تک چاند کے مدار کے چکر کاٹے گا اور یہ مشن چاند کی تصاویر اور دیگر ڈیٹا اکٹھا کر کے پاکستان میں قائم زمینی اسپیس اسٹیشن پر سینڈ کرے گا، جو کہ تحقیقی مقاصد میں کام آئیں گی، جبکہ چین کا سیٹلائٹ مشن چاند پر لینڈ کرے گا اور یہ مشن چاند کی مٹی کے نمونے جمع کر کے زمین پر لائے گا۔ پاکستان کا کیوب سیٹلائٹ ہے، جو کہ چھوٹی جسامت کے ہوتے ہیں، جن کا وزن چند کلو گرام ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ راکٹ کے وزن سے سیٹلائٹ کا موازنہ کر رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ یہ سچ ہے کہ کیوب سیٹلائٹ کا وزن محض 6 کلو گرام ہے، لیکن راکٹ کے وزن سے اس کا موازنہ نہیں بنتا۔ راکٹ میں فیول اور دیگر میکانزم کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اپنے راکٹ کے ذریعے خلا میں مشن بھیجنا ہمیشہ مہنگا سودا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے چین کے ذریعے یہ فاصلہ طے کیا۔ پاکستانی سیٹلائٹ میں کیا خاص ہے؟ اچھا، کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے۔ آئی کیوب قمر کو تیار کرنے کے لیے 2 سال لگے۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کی جانب سے تیار کردہ اس سیٹلائٹ کو بنانے میں الیکٹریکل، میٹیریل سائنس، ایوینکس، ایروسپیس، میکینیکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے طلباء و ماہرین نے محنت کی۔ اس میں علیحدہ ہونے والے میکینزم، اسٹار سینسز، ماؤنٹنگ بریکٹ اور کمیونیکیشن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے چاند کی تصاویر بھیجی جا سکیں گی، جو کہ مستقبل میں مزید تحقیق اور تعلیم کے کام آ سکیں گی۔ اس مشن میں پاکستان کے لیے کیا خاص ہے؟ دیکھیں، دنیا کے 6 ممالک ایسے ہیں جو براہ راست اپنے خرچ پر، یعنی اپنے راکٹس کی مدد سے یا اس کے مدار تک جا سکے ہیں۔ ان ممالک میں روس، امریکہ، چائنا، بھارت، جاپان اور یورپی یونین شامل ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جنوبی کوریا، لگزمبرگ اور اٹلی وہ ممالک ہیں جو امریکی اور چینی راکٹوں کے سہارے چاند تک پہنچے ہیں۔ اور اب پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو اس فہرست میں شامل ہوا ہے۔ یہ بات پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے 8 ممالک نے اس مشن کے ذریعے اپنا سیٹلائٹ مفت بھجوانے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس میں مقبولیت صرف پاکستان کو ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IST کے تیار کردہ پروپوزل کا سب سے بہترین ہونا ہے۔ کیا اس مشن کا موازنہ بھارتی چندریان سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بھارت نے اپنی کم خرچ ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر مشن بھیجا تھا، جبکہ پاکستان چینی راکٹ کے سہارے چاند پر جا رہا ہے۔ ویسے بھی دونوں مشنز کا تکنیکی اور دیگر موازنہ بنتا ہی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے مشن کو بیکار سمجھیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ 2 انتہاؤں پر سوچتے ہیں، یا تو براہ راست خود کو چاند پر بھیجیں گے یا پھر اس مشن کی اہمیت کا سرے سے ہی انکار کر دینا، جبکہ بات ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر ہے۔ ماضی میں اسپارکو اس سے کہیں آگے تھا، تو اب اس ڈھول بجانے کی کیا ضرورت؟ کب تک ماضی کو پیٹتے رہیں گے؟ آخر کہیں سے تو ابتدا کرنی ہی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر جب اپنا پہلا قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کی ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھیجا گیا یہ چھوٹا کیوب سیٹلائٹ ایک بہت بڑے روشن دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے طلباء میں تحقیق و جستجو کی نئی راہیں کھلیں گی۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کا ری ایکشن مایوس کن رہا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اور اس بارے میں کوئی معلومات لیے بغیر فوری طور پر اس مشن یا پروجیکٹ کے متعلق منفی تاثرات یا کومنٹس دیے گئے، جیسا کہ پاکستان نے یہ ڈبہ کہیں سے چائنا وغیرہ سے خرید لیا ہوگا، یہ چاند پر بھیجنے کے لیے سیٹلائٹ بنانے کے قابل ہی کہاں، یہ صرف ایک
स्टंट है। भारत के मुकाबले में चांद पर जाने वालों में नाम लिखवाने के चक्कर में हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं और इन्हें चांद पर जाने की पड़ी है। ये कोई ख़ास मिशन नहीं, सारा कुछ तो चाइना कर रहा है वगैरह वगैरह। हैरान कुन बात यह है कि ये प्रोजेक्ट इन सारे एतराज़ात के बरअक्स है। यह सैटेलाइट पाकिस्तान ने खुद ही तैयार किया है। उसे इस्लामाबाद में कैम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इस पर कोई बहुत खतीर रकम भी खर्च नहीं हुई, बल्कि उसे इस यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च के लिए महज रकम से ही तैयार किया है। और इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, यानी ये प्रोजेक्ट अमली तौर पर सीखने और सिखाने का बायस बना है। अब चूँकि हमारे पास तो कोई रॉकेट वगैरह या स्पेस प्रोग्राम मौजूद नहीं, इसलिए आसान तरीन रसाई चाइनीज़ मिशन का हिस्सा बनकर चांद पर जाने की कोशिश करना ही है। क्या इस मिशन की सोशल मीडिया पर इतनी तशहीर करनी चाहिए? जी हाँ, इस मिशन का तज़किरा पौड़ी गर्ल, चाहत फ़तेह अली खां, लाहौरदा पावा, प्रोग्राम बढ़ गया वगैरह वगैरह जैसी फजूलियात से तो हज़ार दर्जा बेहतर है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी तलबा की जानिब से बहुत अच्छा कदम है। जितनी तहसीन और सताइश की जाए इतनी कम है। इससे ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाए और ख़ुद पर फ़ख्र करें। आज नहीं तो कल हम इंशाल्लाह इस काबिल भी होंगे कि हमारे अपने खलाई मरकज़ से रॉकेट परवाज़ करेंगे और चाँद पर मौजूद कॉलोनियों तक इंसान को लेकर जाएंगे। हमारे सियासी, माशी और माशरती मसाइल इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हमें बदकिस्मती से अपने लोगों से किसी अच्छे काम की उम्मीद बाकी ही नहीं रही और हमें किसी काम में भी अच्छाई नज़र नहीं आती। और हमारी आदत इस कदर ख़राब हो चुकी हैं कि हम किसी भी अच्छे काम को सराहने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। हमें इस रवैया को बदलने और आने वाली नस्लों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में मुल्क के इन सितारों को मौजूदा हुक्मरानों में तब्दील पाया जाए। ख़ासकर साइंस के मैदान में, जहां हम पहले ही बहुत पीछे हैं। अच्छे रवैयों और अपने लोगों की हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है और इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि बड़े बड़े कामों का आगाज़ हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही हुआ करता है।